السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ڈیئر 8th کلاس اسٹوڈنٹس، میں آپ کا منظور سر آپ کو آج کی کلاس میں خیر مقدم کہتا ہوں۔ امید ہے آپ سب اچھے سے ہوں گے، اپنے آپ کا اور اپنی پڑھائی کا بہت ہی اچھی طرح سے خیال رکھتے ہوں گے۔ تو اسی امید کے ساتھ ہم آج کا کلاس شروع کرتے ہیں۔ تو بیٹا آپ کو یاد ہے ہم اردو میں پہنچ چکے ہیں اس ٹائم۔ ہم نے حمد پڑھا، ہم نے کاہلی پڑھی، لال دید پورا سبق پڑھا، اس کے کوشچنز بھی کیے، نعت یہ بھی پڑھا، اس کے کوشچنز بھی کیے۔ اگلا ہے استاد کا احترام، اس کو بھی ہم نے پڑھا اور اس کے کوشچنز بھی کیے۔ اس کے بعد ہے نوبل انعام کی کہانی، اس کو بھی ہم نے پڑھا اور اس کے کوشچنز بھی کیے۔ اس کے بعد ہیں سیتا جی کی آہوازاری، اس کو بھی ہم نے پڑھا اور اس کے کوشچنز بھی کیے۔ اور آج ہمیں پڑھنا ہے گیہوں کا دانہ، نثر گیہوں کا دانہ۔ تو گیہوں کا دانہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پیج نمبر 42 پہ ہے، تو آپ سب پیج نمبر 42 نکالیں، پیج نمبر 42۔ پیج نمبر 42، پیج نمبر 42، یہ آ گیا پیج نمبر 42۔ گیہوں کا دانہ، گیہوں کا دانہ۔ تو اس سبق کے بارے میں ہمیں آج پڑھنا ہے، تو ہم سبق کو شروع کرتے ہیں۔ تو آپ دھیان سے اپنی کتاب کی طرف نظر رکھیں۔ ایک بار کچھ بچے کھیل رہے تھے، قریب ہی زمین میں ایک دراڑ تھی۔ بچے کھیلتے کھیلتے وہاں پہنچ گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک انڈا پڑا ہوا ہے۔ جب انہوں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ انڈا نہیں ہے بلکہ گیہوں کا دانہ ہے، کیونکہ اس میں گیہوں کے دانے کی طرح ایک گہری لکیر تھی۔ اب بھی بچے بحث ہی کر رہے تھے کہ ایک مسافر وہاں پہنچا۔ مسافر بھی ایسی عجیب و غریب چیز دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے بچوں کو پیسے دے کر اسے مول لیا۔ بیٹا یہ کہانی اس موضوع پر ہے کہ جو پرانے چیزیں تھے، پرانے لوگ تھے، پرانے نیچرل ریسورسز تھے، وہ کتنے صاف تھے، وہ کتنے شفاف تھے، وہ کتنے پیور تھے، اور آج کے زمانے کی جو چیزیں ہیں وہ کتنے ملاوٹی ہیں، وہ کتنے امپیور ہیں، اور اس میں کیا طاقت تھا، پیورٹی میں کیا طاقت تھی، اور آج کے ملاوٹ کے زمانے میں کیا خامیاں ہیں۔ اسی کو سمجھانے کے لیے اس سبق کو لکھا گیا گیہوں کا دانہ۔ تو آپ کو اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، آپ دھیان سے اسے بار بار سنیں۔ تو کہتے ہیں کہ ایک جگہ بچے کھیل رہے تھے، تو اس جگہ کے قریب ہی ایک دراڑ پڑی تھی زمین میں، تو بچے وہاں پہنچ گئے، تو وہاں پہ انہوں نے ایک گول انڈا نما چیز دیکھا، تو وہ حیران رہ گئے یہ کیا ہے، اور اس میں لکیر جیسی تھی، بیچ میں اس کے لکیر تھے۔ تو کہتے ہیں کہ انڈا بھی نہیں ہے، اب یہ کیا ہے؟ تو پاس ہی ایک مسافر تھا، ایک سفر کرنے والا تھا، تو اس نے بھی اس عجیب چیز کو دیکھا اور اس نے بچوں کو کچھ پیسے دے کر ان سے یہ مول لیا، کیونکہ وہ خود حیران تھا یہ چیز کیا ہے۔ مسافر اسے شہر میں لے گیا، وہاں پہنچ کر اس نے اسے وہاں کے راجا کے ہاتھ بیچ دیا۔ راجا نے فوراً اپنے عقل مند درباریوں کو بلایا اور یہ گیہوں نما انڈا دکھا کر کہا، بتائیے یہ کیا ہے، گیہوں کا دانہ یا مرغی کا انڈا؟ تو اس مسافر نے، اس وقت کیا تھی، اس وقت آج کی طرح کی حکومت نہیں ہوا کرتی تھی، پہلے راجا ہوتا تھا، ہر 50 میل کے دور ایک راجا ہوا کرتا تھا اور وہ لوگوں پر حکومت کرتا تھا۔ تو یہی راجا ان کے لیے سب کچھ ہوتا تھا، سارے
حکمرانی یہی چلاتا تھا، ساری ایڈمنسٹریشن یہی چلاتا تھا۔ تو اس نے راجا کے پاس لیا اور راجا نے درباریوں کو بلایا اور اس نے بولا کہ یہ دکھتا تو گیہوں کا دانہ ہے لیکن اتنا بڑا گیہوں کا دانہ ہوتا نہیں ہے اور انڈا بھی یہ نہیں ہے، تو آپ بتائیے یہ ہے کیا؟ تمام درباریوں نے اسے غور سے دیکھا، کسی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ چنانچہ گیہوں کا دانہ پاس ہی ایک کھڑکی میں رکھ دیا گیا۔ ذرا سی دیر میں ایک چیل آئی اور اس نے اس میں چھید کر دیا۔ درباریوں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ سچ مچ گیہوں کا دانہ تھا۔ یہ دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے کہ یہ کیسا گیہوں کا دانہ ہے۔ راجا نے کہا معلوم کرنا چاہیے کہ اتنا بڑا گیہوں کہاں پیدا ہوتا ہے، کسی بوڑھے کسان کو دربار میں حاضر کرو۔ تو جب کسی کی سمجھ میں نہیں آئی یہ کیا ہے تو اسے ایک کھڑکی کے پاس رکھ دیا گیا اور ایک چیل آ گیا اور اس نے اس میں چھید کر دیا۔ جب اس میں چھید ہوا تو اندر سے لوگوں نے دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ گیہوں کا دانہ ہی ہے، لیکن گیہوں کا دانہ اتنا بڑا تو ہم نے آج تو یہاں پہ کسی جگہ اگتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو راجا نے اسی وقت فرمان جاری کیا کہ معلوم کیا جائے کہ اتنا بڑا گیہوں کا دانہ کہاں اگتا ہے۔ تو راجا نے ان کو حکم کیا کہ کسی بزرگ، کسی بوڑھے تجربہ یافتہ آدمی کو بلایا جائے اور اس سے معلوم کیا جائے کہ اتنا بڑا گیہوں کا دانہ کہاں اگتا ہے۔ تو آج کے ویڈیو میں ہم اتنا ہی پڑھتے ہیں، باقی اس سے آگے ہم نیکسٹ ویڈیو میں کنٹینیو کریں گے۔ تب تک آپ اسے بار بار سنیں، اس کو بار بار پڑھیں، اور اگر آپ کو کہیں پہ بھی کوئی رہنمائی کی ضرورت معلوم ہو یا آپ کو کوئی دقت آئے تو مجھے اسی وقت آپ فون کیجئے یا واٹس ایپ پہ مجھے آگاہ کیجئے۔ امید ہے آپ کو آج کا کلاس بہت ہی کارآمد معلوم ہوا ہوگا اور آپ نے بہت ضرور کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔